ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، محمد بن سلمان وہ شہزادہ ہے جسے سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے عیاش اور کھلے ذہن کا بادشاہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں مکمل طور پر مغربی نظام رائج کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ ان کی جانب سے کسینو کھولے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ سنیما کھولنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی جانب سے ڈانس پارٹیز اور برقع اتارنے کا حکم صادر ہوا اور برقع پہننے پر سزا دینے کا حکم بھی صادر ہو گیا، اور محرم کی موجودگی میں عمرے اور حج کی شرط بھی ختم ہو گئی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے فوراً بعد دنیا کا سب سے بڑا ماڈرن سٹی بنانے کا اعلان ہوا، اور جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو حیرت سے انگلی دانتوں کے بیچ آ گئی کہ ایک ایسا شہر آباد کیا جا رہا ہے جہاں کسی بھی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ان تمام اقدامات کے بعد بہت سے لوگوں کی جانب سے حمایت بھی کی گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے ان کاموں کی شدید مذمت کی، جن میں سے ایک سابقہ امام کعبہ بھی ہیں، جنہوں نے اس ناچ گانے پر کھل کر تنقید کی اور اسے بند کرنے کی درخواست کی، لیکن پھر ان کے ساتھ جو کیا گیا اسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین گرامی، ان امام صاحب کا نام صالح الطالب ہے، جنہیں 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انہیں بغیر کوئی وجہ بتائے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اب ایک تازہ خبر کے مطابق سعودی عرب میں ایک عدالت نے 22 اگست کو خانہ کعبہ کے سابق امام اور مبلغ شیخ صالح الطالب کو 10 سال کی قید سنا دی ہے۔ یہ امام صاحب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں دارالحکومت ریاض کی ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کورٹ بھی شامل ہے، جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد انسانی حقوق کے گروپوں اور سعودی مخالف مختلف ذرائع ابلاغ ان کی سزا کو اس خطبے سے جوڑ رہے ہیں جو انہوں نے برائی کو مسترد کرنے کی اہمیت کے بارے میں دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اسلام کا قلعہ سعودی عرب بہت تیزی سے مغربی نظام میں تبدیل ہو رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں جگہ جگہ پر کیسینوز کھولے جا رہے ہیں جہاں جوئے اور ڈانس پارٹیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جو سراسر اسلام مخالف کام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ایسا شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور جس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور جلد از جلد اس شہر کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہم بدعتوں سے بچ سکیں۔ اس بیان کے بعد ان کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے حکومتی کاموں میں عمل دخل دینے کی کوشش کی ہے جسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کیس کو ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ ان کے گھر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر یہ 4 سال تک عدالت میں کیس چلتا رہا، جس کے بعد انہیں ابھی کچھ دن پہلے 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ حقیقت کا حصہ تھیں جنہیں کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ پچھلے چند سالوں میں سعودی عرب کو ایک یورپی ملک بنا دیا گیا ہے، اور ان سالوں میں اس پاک سرزمین پر ایسے بیہودہ کام دیکھے گئے کہ ہر سچا مسلمان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ لیکن اس بار منعقد کیے جانے والے ریاض سیزن میں بے حیائی کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں، جس میں نہ صرف نیم برہنہ ڈانس کیے گئے بلکہ اس پاک زمین پر بالی ووڈ کے لیے بیہودہ فلمیں بنانے کا عزم بھی کیا گیا۔ اور سب سے افسوسناک اور گھٹیا بات یہ ہے کہ جس ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی دختر بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پر ایک کتبہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اب وہاں سلمان خان کے ہاتھوں کے نشان کا کتبہ لگایا جا چکا ہے۔ اس ریاض سیزن کے ایونٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک میوزک کنسرٹ میں سلمان خان اور بھارت کی مشہور طوائف شلپا شیٹھی کی جانب سے مجرا کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں کے نام نہاد مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اپنی منافقت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دوستو سوچئے کہ یہ کیسی گھٹیا ترین منافقت ہے کہ جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی چومنے پر تو پابندی ہے، اور اگر کوئی چوم بھی لے تو اس کو ڈنڈا مار کر بھگا دیا جاتا ہے، لیکن اسی شہر میں جب منی بدنام ہوئی کہ گانے پر ننگا مجرا کیا جاتا ہے تو اس آل سعود کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اگر کوئی غیرت مند مسلمان بولنے کی جسارت کر بھی لے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے کہ جس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے کو بدعت اور گناہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں شراب پی کر دیوانہ وار جھومنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر ہاتھ اٹھانے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ رات گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو روکنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ دوستو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اختر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر جانے والے کو کڑی سزا دی جاتی ہے،
लेकिन अगर कोई जुए खाने में जाकर शराब पीकर और जवान लड़कियों को गोद में बिठाकर जुआ खेलना चाहता है तो आप ये कभी अमल बासानी सर अंजाम दे सकते हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने सहाबा कराम की कब्रों के निशान तक मिटा दिए और इन मिटे हुए निशानों पर भी बिल्डोजर चलवा दिया। अब वहीं पे सलमान खान जैसे नाचने वाले कंजर के हाथों के निशान लगाए जाएंगे। आप इस म्यूजिक कंसर्ट में आवाम की तादाद को देखें और सोचें कि क्या ये वही मुसलमान हैं जिनको हमें आज तक फॉलो करने का कहा जाता रहा और बार बार यही तलकीन की जाती रही कि इन जैसा मुसलमान बने ताकि आपकी आखिरत आसान हो सके। लेकिन अब इनका ये हाल देखकर यकीनन तनकीद करने वाले लोग भी बहुत शर्मिंदा होते होंगे। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब में गुजारी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब में शिल्पा शेट्टी का इस तरह मुजरा करना भी किताब व सुन्नत के मुताबिक है, और क्या यहाँ होने वाली खिराफात भी किताब व सुन्नत के मुताबिक हैं? तो इसका जवाब है कि हरगिज नहीं, क्योंकि किताब व सुन्नत तो हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं, लेकिन आजकल सऊदी अरब में होने वाले बेहुदा काम कभी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकते। इस कॉन्सर्ट की सबसे शर्मनाक और इस्लाम मुखालिफ बात यह थी कि इस तकरीब के दौरान ऐसे शिरकिया कलमात अदा किए गए जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, और वो भी ऐसी जगह पर जहां से इस्लाम की इब्तिदा हुई। इन कलमात में कहा गया कि कोई तो आएगा भगवान के बदले में, तेरा अंतिम तो लिखा है उसके हाथ में। दोस्तों, ये अल्फाज सलमान खान के मशहूर गाने से लिए गए थे जो वहां बार बार दोहराए जा रहे थे, और नीचे मौजूद अवाम अपनी मस्ती में इन शिरकिया कलमात से लुत्फ अंदोज हो रही थी। लेकिन अफसोस, इनमें कोई भी गैरतमंद मुसलमान ऐसा नहीं था जो कम से कम इस शिर्क को ही रोक सके। अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो जनवरी 2015 में बादशाह अब्दुल्ला की वफात के बाद शाह सुलेमान सऊदी ममलिकत के हुक्मरान बने, तो इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को वजीर दिफा बनाया और बहुत जल्द नायब वली अहद के दर्जे पर भी फायज कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन को वली अहद के ओहदे से हटाया और खुद वली अहद के ओहदे पर फायज हो गए, और यूं वो सऊदी ममलिकत की दूसरी ताकतवर तरीन हस्ती के तौर पर सामने आए। शुरू में लोग इनके बारे में बहुत कम जानते थे, मगर पिछले 3 बरसों से अपने इनकलाबी इकदामात, ख्यालात और एक्टिविटीज की वजह से वो आलमी तौर पर नुमायां हो चुके हैं। मुखालफीन की नजर में वो एक लालची और बेसब्र नौजवान है, लेकिन इनकी हिमायती इन्हें एक ऐसा मुहिब्बे वतन लीडर करार देते हैं जो सऊदी अरब को अपने फिक्र अमल से एक खुशहाल और जदीद मुल्क में तब्दील कर सकता है। जब वो अपने कजन को हटाकर वली अहद के ओहदे पर फायज हुए तो वो उस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र वजीर दिफा और सबसे कम उम्र डिप्टी वजीर आजम कहलाए, जो मुल्क के दाखिली मामलात में निहायत हसास और ईरान के बारे में जारहाना बयानात के बारे में मशहूर हैं। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक शाह सुलेमान की दौलत का तखमीना $17 बिलियन लगाया गया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा इनके खानदान की मिल्कियत मीडिया ग्रुप है, और ये बेतहाशा दौलत ही है जिसकी बिना पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अयाशियां करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आले सऊद को हिदायत नसीब करे। आमीन सुमा आमीन।